چونکہ پاکستان کا نام اب ایک ایسے کردار کے طور پر لیا جانے لگا ہے جو نہ صرف اس کشیدگی میں امن قائم کروانے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ آنے والے وقت میں اسے ایک بڑے امن معاہدے یا مستقل سیز فائر میں بھی تبدیل کروا سکتا ہے۔ کچھ طاقتیں چاہتی ہیں یہ پورا عمل اب قطر کے ذریعے مینیج کیا جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا قطر کے پاس ایسا کوئی میکانزم ہے جو نریندر سنگھ مودی، محمد بن زاید ال نہیان اور بینجامن نیتنیاہو اسے پاکستان کے کیے ہوئے بہترین کام کو چھیننے کے لیے ورغلا رہے ہوں؟ لاہور سے دی لاسٹ ڈان کے ساتھ آپ کی خدمت میں غیور ترمذی حاضر ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اس وقت جو کھیل چل رہا ہے وہ صرف جنگ اور امن کا نہیں بلکہ یہ اس بات کا ہے کہ ایران پر مسلط امریکی اور اسرائیلی کشیدگی میں ثالثی کون کروائے گا اور اس خطے میں امن قائم کرانے کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں جائے گا، اور اس مسئلے کو لے کر اصل کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ کیونکہ پاکستان کا نام اب ایک ایسے کردار کے طور پر لیا جانے لگا ہے جو نہ صرف اس کشیدگی میں امن قائم کروانے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ آنے والے وقت میں اسے ایک بڑے امن معاہدے یا مستقل سیز فائر میں بھی تبدیل کروا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ طاقتیں یہ سب ہضم نہیں کر پا رہیں۔ اسرائیل، انڈیا، بحرین اور متحدہ عرب امارات کی اس بارے میں کوششیں اب دنیا کے سامنے واضح ہوتی جا رہی ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اس خطے میں اتنا وزن حاصل کرے، وہ صرف ایک ملک نہ رہے بلکہ ایک فیصلہ کن ثالث بن کر ابھرے۔ اسرائیل بھی پاکستان کی ثالثی کو مشرق وسطیٰ میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی مداخلت کے طور پہ دیکھ رہا ہے۔ چونکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور واحد اسلامی ایٹمی ریاست ہے، اس لیے اسرائیل خوف زدہ ہے کہ اس خطے میں پاکستان کا اثر و رسوخ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل بالکل نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو، وہ تو چاہتا ہے کہ جنگ جاری رہے۔ اسرائیل کا سب سے انتہا پسند وزیر بین گویر جس نے کہا، اس کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، جس نے فلوٹیلا جو امدادی جہاز تھا اس کے لوگوں کو جیل میں بند کر کے ان پر تشدد کیا، وہ کھلے عام کہا کہ ایران کے ساتھ امریکہ کا یہ سمجھوتا اسرائیل کے لیے بہت برا ہے۔ اور اسی پس منظر میں امریکہ کے اندر بھی ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر جو صہیونی سینیٹر ہے لنڈسے گراہم، اس کے سیاسی بیانات مسلسل اسی لائن میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں اس پہ بڑے پیمانے کو تقویت دیتے ہیں۔ گراہم نے صاف لفظوں میں کہا، چونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ابراہیم ایکارڈ میں شامل نہیں ہو رہا، لہٰذا اس کا بطور ثالث امریکہ اور ایران کی کشیدگی میں کردار قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اس وقت مشرق وسطیٰ میں اصل جنگ ہتھیاروں کی نہیں رہی بلکہ اصل سفارتی اور اسٹریٹجک جنگ اس بات کی ہے کہ خطے کا فیصلہ ساز کردار آخر کون ادا کرے گا۔ اور اب اس کھیل میں ایک نیا موڑ سامنے آ رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کچھ حلقے اس پورے مذاکراتی عمل کو ایک اور سمت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ سمت ہے قطر کا کردار۔ کہا جا رہا ہے کہ جہاں پاکستان کی ثالثی سے ایک نسبتاً خود مختار اور مضبوط سفارتی راستہ نکل سکتا تھا، وہیں کچھ طاقتیں چاہتی ہیں یہ پورا عمل اب قطر کے ذریعے مینیج کیا جائے تاکہ مذاکرات کا کنٹرول ایک ایسے فریم میں رہے جو مغربی اور اسرائیلی اسٹریٹجک مفادات کے زیادہ قریب ہو، کیونکہ قطر اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے۔ اب اصل لڑائی صرف یہ نہیں ہے کہ جنگ کون رکواتا ہے، اصل لڑائی یہ ہے کہ امن کا کریڈٹ اور کنٹرول کس کے پاس جاتا ہے، اور اس لیے اب یہ پورا معاملہ ایک سفارتی مقابلے میں بدلتا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک طرف اور قطر کو آگے لانے کی خاموش کوششیں دوسری طرف۔ پاکستان کی طرف چین اور روس موجود ہیں اور ایران بھی موجود ہے۔ قطر کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جب تک ایران کی رضامندی اور اعتماد قائم نہیں ہوگا کوئی بھی ملک یہ ثالثی نہیں کرا سکتا۔ اگر قطر ایران کو یہ دلاسا دے کہ وہ دنیا کے بینکوں میں منجمد ایران کے $20 ارب ریلیز کروا دے گا تو ایران مان جائے گا، تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران کے صرف $20 ارب نہیں بلکہ $120 ارب دنیا کے بینکوں میں منجمد ہیں۔ پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے امن معاہدے ان $120 ارب کے ریلیز ہونے کا ایک باقاعدہ اور واضح فریم ورک ترتیب دینے میں مصروف تھے، جس کی ضمانت چین دے رہا تھا۔ یعنی کہ اگر امریکہ کل کو کوئی ہیر پھیر یا گڑبڑ کرنے کی کوشش بھی کرے تو چین اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا قطر کے پاس ایسا کوئی میکانزم ہے جو نریندر سنگھ مودی، محمد بن زاید ال نہیان اور بینجامن نیتنیاہو اسے پاکستان کے کیے ہوئے بہترین کام کو چھیننے کے لیے ورغلا رہے ہوں؟
اگر پاکستان کی ثالثی ختم ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ اس امن معاہدے میں چین کی گارنٹی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ بساط جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں بچھائی گئی ہے۔ پاکستان کا فریم ورک، چین کی گارنٹی، امریکہ کا دوہرا معیار اور اسرائیل کی بوکھلاہٹ۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ آنے والے چند دن فیصلہ کریں گے۔ کیا یہ خطہ واقعی آزاد ثالثی کے ذریعے کسی پائیدار امن کی طرف جائے گا، یا پھر امن بھی انہی ہاتھوں میں رہے گا جو جنگ کے نقشے بناتے ہیں؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور دی لاسٹ ڈان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ سچ جاننے کے لیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔